بھائی میں چلتا ہوں پھر. جی سنیں ابھی اچھا شروع کرتے ہیں. میرے پاس 10 بجے تک کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ساحل بھائی ریکارڈنگ شروع کر دی. ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں. ہاں ندیم بھائی, ہاں تو آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے حیات النبی ہاں صلی حیات اللہ النبی. علیہ وآلہ وسلم پر. جی ٹھیک ہے ہاں, ایک ہی بندہ مائک تو پہ رکھنا. جی 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 اب بولے. سارے لوگ میوٹ کر لیں. جی تو ہماری ندیم بھائی سے بات ہو رہی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ہاں, میرا جیسا کہ میسج سن نبی لیں اس کے اوپر. رکو رکو جناب رکو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البینۃ علی المدعی, اور مدعی کے ذمے دلیل ہے. تو میں مدعی ہوں کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات مانتا ہوں ان کی قبر انور میں. تو میں اس پر میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں کہ میرا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کیا ہے. تو ہمارا دعویٰ ٹھیک ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں, قبر اقدس میں ویسے ہی حیات ہیں جیسا کہ دنیا میں حیات تھے. ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے آ اور جا بھی سکتے ہیں. یہ ہمارا پورا دعویٰ ہو گیا. اب ٹھیک ہے. میں ندیم بھائی سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا دعویٰ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ان کا جسم ایک دم محفوظ ہے, اور ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے. جیسے دعویٰ مکمل نہیں ہے ندیم بھائی. جی دعویٰ کیسے مکمل جیسے کیا؟ جیسے دعویٰ مکمل جیسے میں نے کیا ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی ان کی قبر انور میں جیسے وہ دنیا میں حیات تھے ویسے ہی حیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ نے جو اپنا دعویٰ کیا ہے تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جسم کا جسم مبارک صحیح سلامت ہے. تو مطلب ہاں آپ ان کے جسم مبارک کو صحیح سلامت مانتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو مطلب خالی رکھا ہوا ہے جسم مبارک یا کوئی حرکت بھی کرتے ہیں آپ, کیسا مانتے ہیں؟ خالی دعویٰ ہے, ابھی دلیل نہیں مانگ رہا ہوں. جی اس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حرکت کے لیے. اچھا نہیں نہیں, جسم مبارک ایسے ہی رکھا ہوا ہے آپ کا. جی جسم مبارک ایسا ہی ہے, اور جو ان کی زندگی ہے وہ برزخی زندگی. ہاں ہاں, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم مبارک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ویسا ہی رکھا ہوا ہے, نہ آپ ہلتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا. اور پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی برزخی زندگی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ برزخی زندگی تھوڑی سی سمجھا دیں, جیسے کہ کیا ہوتی ہے برزخ کسے کہتے ہیں, تاکہ دعویٰ مکمل ہو جائے. جو مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں. اچھا, مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں. ہاں, آپ یہ تو مانتے ہیں نا نبی کی وفات ہوئی تھی. جی جی مانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے برزخی زندگی مرنے کے بعد ہماری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہاں ہے. اس وقت کس کی برزخی زندگی ہے, اس کو تھوڑا واضح کر دیں. مطلب جیسے اس وقت برزخی زندگی جو ہے وہ کس کی ہے, اس وقت جیسے تم زندہ ہو ہاں, تو تم کس کی برزخی زندگی مانتے ہو؟ جو مر جاتا ہے, جو اس سے برزخ میں سوال ہوتے ہیں, جو جواب ہوتے ہیں, وہ برزخی زندگی ہوتی ہے. چلیے, تم نے یہاں یہ کہا ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ برزخی زندگی میں پہنچ جاتا ہے. جی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ برزخی زندگی کسے کہتے ہیں, انسان کہاں پہنچ جاتا ہے, وہ تھوڑا واضح کر دیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, نہ میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے. اچھا, جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس برزخی زندگی کی ڈیٹیل نہیں ہے, خالی اتنا پتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ برزخی زندگی میں پہنچ جاتا ہے. اس سے جی زیادہ وہ نہیں جانتے ہیں. جی ہاں, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو برزخی بتا رہے ہیں. چلیے خیر. تو اب جو کہ آپ کا دعویٰ پیش ہو گیا, میرا دعویٰ پیش ہو گیا, آپ کا جوابی دعویٰ پیش ہو گیا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ماخذ ہے ہاں, کہ اپنے دعوے پہ جب میں دلیل دوں گا تو کہاں سے دوں گا؟
میرا ماخذ کیا ہے؟ تو میرا ماخذ ہے، رکیے جناب، میں نے آپ کا ماخذ نہیں پوچھا ہے، اپنا بتا رہا ہوں۔ جی تو میرا ماخذ یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور اجماع قیاس شرعی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنا ماخذ بتائیں کہ اپنے عقیدے پر دلیل کہاں سے دیں گے؟ میں قرآن و سنت سے دوں گا۔ تو جناب کا ماخذ ہے قرآن اور سنت۔ سنت کی تھوڑی تعریف کریں، جیسے سنت جو نبی نبی صلی اللہ کی علیہ وسلم نے حدیث، کیا اس سے، ہاں، اور یہ جو نبی جو صلی اللہ علیہ صحابہ وسلم کے نے عمل میں، فرمایا اس سے۔ ہاں، مطلب وہی جو نبی کی جیسے حدیث ہے۔ اچھا، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے۔ جی تو اب میں اپنے دعوے پہ جو میرا دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پر دلیل دیتا ہوں، ٹھیک ہے میرا دعویٰ آپ کو ٹھیک لگا یا نہیں لگا حضرت؟ جناب؟ آپ اپنے دعوے پہ دلیل دیں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے یا میرا دعویٰ ٹھیک ہے۔ ابھی تو خالی آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے۔ نظام الدین بھائی کچھ بول رہے ہیں کیا؟ نہیں ندیم بھائی، نظام الدین بھائی، یہاں ڈیمو نہیں چل رہی ہے، یہ ندیم بھائی ہیں۔ تو ہلو، میں اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما ایاک بعد، اعوذ نعبد باللہ من و ایاک الشیطان نستعین الرجیم، آپ نے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کے ایک بھائی کی یاد آ گئی، آپ کا خطبہ سن کے مجھے دلی کے ایک بھائی کی یاد آ گئی، سنا؟ ایاک محمد نعبد و رضا ایاک کی۔ نستعین نہیں کر دیا تھا آپ؟ ہاں وہ میں نے خود نہیں پڑھا تھا جناب، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں وہ میں نے اتنا ہی خود پڑھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تو آگے۔ ہاں اب جو میرا دعویٰ ہے اس کے اوپر میری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف ہے جی کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پر پہنچا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک حدیث شریف اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے ان دو حدیثوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ خالی جسم مبارک ان کا لیٹا ہوا نہیں ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی پہنچتا ہے۔ اور صبا سے بھی کرتے جناب ہیں شاید۔ وہ تو اس پر تو بات ہی نہیں چل رہی، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس پر بات چل رہی ہے وہاں رہیں۔ جی جناب یہ ہو گئی میرے دعوے کے اوپر دلیل۔ اب آپ کا جو دعویٰ ہے کہ ان کا جسم مبارک جو ہے یہ لیتا رہتا ہے، اس کے اوپر دلیل۔ نہیں، اس کے اوپر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ میں نے بولا تھا ایسا کہ ان کا جسم مبارک سلامت ہے اور جو ان کی زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اچھا، تو میں جناب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ نے بولا کیوں ایسا؟ میں نے بولا نا میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اس کی۔ نہیں برزخی کی نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ نے جو برزخی کہی ہے میں اس کی نہیں پوچھ رہا تو ہوں۔ نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، رکیے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، دلیل دیں جیسا کہ میں نے اپنے دعوے پر دلیل دی۔ جی اس پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جناب جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بڑی بات بولنے کی آپ کی کیسے ہمت پڑ گئی؟ کفریہ جملہ تھا کیا حضرت؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ان کا جسم مبارک ایسی رکھا ہوا، ٹھیک ہے، جی اس کے اوپر یہ بات کہنے کی بغیر دلیل آپ کی کیسے ہمت پڑ گئی؟ ذرا اس کو وضاحت کریں اس کی ندیم بھائی۔ جی اس کو میں نے نا اتنا کلیئر نہیں بولا تھا، لیکن آپ نے بولا تو میں نے ہاں بول دی تھی۔ یہ جو عقیدہ ہے اس پہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس پہ میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔
تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب آپ نے بول دیا ہے اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس سے رجوع کریں. رجوع، چلو ٹھیک ہے، میرا رجوع. یہ کہیں کہ یہ جو میرا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے ہلتا نہیں ہے، رکھا ہوا ہے، یہ میرا باطل عقیدہ تھا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں. نہیں، میرا وہ عقیدہ نہیں تھا، وہ میری بس ایک سوچ تھی. عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا جسم ہلتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بولو. ہاں، تو اب آپ یہ کہیے نا جناب کہ یہ کہیے کہ ہاں وہ میرا جو اس کو عقیدہ ہی بولتے ہیں، جو میرا یہ عقیدہ تھا یہ غلط تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دلیل واضح آئی ہے کہ وہ اپنی قبر اندر ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو جی یہی عقیدہ صحیح ہے، اس کو واضح تو کریے. جی، میرا عقیدہ باطل تھا بس. جی جی. آگے بڑھے ہاں اپن. تو بالکل آگے بڑھیں گے. اور جیسا کہ سامعین نے سنا کہ حضرت نے رجوع کیا، یہ اچھی بات ہے، انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، اگر وہ حق لینے آیا ہے تو وہ رجوع کرے گا. تو ٹھیک ہے. حضرت نے یہ کہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اپنی قبر انور میں عبادت کرتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی رہی بات جو انہوں نے بولا تھا کہ برزخی، تو میں اب حضرت سے یہ پوچھتا ہوں کہ برزخ جو ہے اس کو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر دلیل چاہتا ہوں. جیسے کہ جو شہید ہوتے ہیں نا، جو شہید مرتے ہیں، تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے جو نبی کی زندگی ہے وہ زندہ ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے جو تم نے برزخ کا نام لیا، تو برزخ کیا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ جو زندگی ہوتی ہے قبر کی، جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، وہ برزخ ہوتی ہے. دلیل؟ دلیل نہیں ہے حضرت. تو جناب بغیر دلیل آپ نے کیوں کہا کہ یہ برزخی زندگی ہوتی ہے؟ برزخ کی زندگی نہیں ہے کیا؟ دو نہیں منٹ دو نہیں، منٹ میں یہ برزخ کہہ رہا ہوں، سنو، برزخی زندگی کیا ہے، اس کی اصل تعریف کیا ہے، کیا حقیقت ہے؟ جب آپ کے پاس اس کی وہ دلیل ہی نہیں تھی تو آپ نے کیوں کہا کہ یہ برزخی زندگی ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. میں نے اس پہ بولا تھا میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے. جناب جب آپ کے پاس ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو آپ نے کیوں بولا ایسا؟ میں نے بولا تھا کہ میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے. تو اب آپ کو اس چیز پر افسوس ہونا چاہیے اور اس چیز پر بھی رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے بغیر دلیل یہ بات بولی. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ برزخی زندگی نہیں ہے نبی کی؟ میں نے تو اپنے دعوے میں کہا اور میں اس کو ثابت بھی کروں گا الحمدللہ کہ ان کی جو نہیں، میں آپ قبر سے پوچھ انور رہا میں ہوں. زندگی ہے. سنو پہلے. نہیں تو میں، جو چلو میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے. سنو، میں نے جو اپنے دعوے میں کہا کہ ان کی قبر انور کے اندر جو زندگی ہے وہ دنیا میں جیسی زندگی تھی ویسی ہی ہے، اور الحمدللہ اس پر میں نے دلیل بھی دی ہے. لیکن جو میں نے تم سے برزخ کے بارے میں پوچھا ہے، کیونکہ تم نے یہ کہا تھا کہ برزخ ہی ہے، انسان اپنے اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہے اور دلیل بھی وہی دیتا ہے جو اس کا دعویٰ ہوتا ہے. تو تمہارا دعویٰ تھا برزخ والا، تو اس پر دلیل تمہیں دینا ہے، تو اس پر ذرا دلیل دیں حضرت. جی، اس پر دلیل دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، برزخ میرے کیا پاس ہے؟ دلیل نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں برزخ کی زندگی نہیں ہے. نہیں، مجھ سے سوال نہ کریں ہے یا نہیں ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برزخی ہے، آپ کے پاس دلیل ہے کیا اس کی، یہ بتائیں. میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بولا. تو آپ اس سے رجوع کریں کہ بغیر دلیل جو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے رجوع کریں آپ. ٹھیک ہے، اس پہ میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے رجوع کیا، کیونکہ جس کو حق چاہیے ہوتا ہے وہ رجوع کرتا ہے، اور جس کو اپنی عقل دوڑانی رہتی ہے، ضد پکڑنی رہتی ہے، اپنی ہی سوچ چلانی رہتی ہے، وہ رجوع نہیں کرتا اور وہ سمجھنے کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، جو جناب یہ ہم سے بات کرنے آئے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی جسم مبارک رکھا ہوا ہے اور وہ ہلتے نہیں ہے. تو اس کے اوپر جناب کے پاس کوئی دلیل نہیں نکلی، اس پر انہوں نے رجوع کیا. جیسا کہ ہمارا دعویٰ تھا الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حرکت کرتے ہیں،
اور عبادت کرتے ہیں تو اس پر ہم نے الحمدللہ دلیل دی اور حضرت نے اس پر رجوع کیا اور اس پر قائل ہو گئے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مبارک میں حرکت کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ آج یہاں پر یہ ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں جیسے دنیا میں زندہ تھے ویسے ہی قبر اندر میں بھی حیات ہے. ٹھیک ہے حضرت. اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پر. ندیم بھائی جی اب دوسرا کیا ہے, میں نے اپنے دعوے میں ایک اور بات پیش کی تھی, وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے کہیں آ اور جا بھی سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, اللہ کی عطا سے. جناب اس پر تمہارا کیا دعویٰ ہے وہ ذرا بتا دیں. کہاں گئے؟ سارے لوگ میوٹ اپنا اپنا کھولیں. ہلو جی جی آ گئے ندیم بھائی آ گئے. ساحل بھائی ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ ہلو جی جی. تو ندیم بھائی جو ہمارا عقیدہ, جو میں نے اپنے دعوے میں ایک اور بات کہی تھی کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے کہیں چاہیں تو آ اور جا بھی سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عطا سے. تو اس کے اوپر تمہارا کیا دعویٰ ہے وہ ذرا پیش کریں. قبر سے باہر نکل سکتے ہیں. ہاں اپنی قبر اندر سے کہیں آ اور جا سکتے ہیں, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ 2 منٹ. اس پہ میرا کہنا ہے نہیں نکل سکتے. اس پر ندیم بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں آ اور جا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس جی پہ ماخذ بھی ہمارے وہی ہے جو میں نے اپنے بتائے تھے اور ندیم بھائی کے بھی وہی ہیں جو ندیم بھائی نے بتائے تھے. ٹھیک ہے. جی تو اب میں الحمدللہ اپنے دعوے کے اوپر یہاں دلیل دینے والا ہوں. یہ چلو ٹھیک دیکھیں, یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے, حدیث نمبر ہے 420. ٹھیک ہے, ہے. 420. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وادی ازرق میں موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور یونس علیہ السلام کو سرخ رنگ کی اونٹنی کے اوپر سوار دیکھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات مبارک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے ہوئی اور یونس علیہ السلام کی بھی بہت وقت پہلے ہو چکی تھی. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور یونس علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ازرق کے اندر دیکھا. تو یہاں یہ اس حدیث شریف سے مسلم شریف کی واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبر مبارک سے بھی باہر نکلتے ہیں. اور دوسری حدیث شریف ہے مسلم شریف کی ہی ہے کہ اس کو تو سب جانتے ہیں, بڑی مشہور حدیث شریف ہے جس کا اگر میں نمبر بھی نہ بتاؤں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج مبارک ہوئی تو جب آپ مسجد الاقصی گئے جی تو وہاں پر تمام انبیاء اکرام مسجد الاقصی جتنے بھی انبیاء اکرام گزر چکے ہیں علیہم السلام سارے کی سارے مسجد الاقصی حاضر تھے, پہنچے. اور یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی 430 نمبر کی 430. تو ان دو حدیثوں سے جو جیسا کہ ہمارا دعویٰ تھا کہ انبیاء کرام اپنی قبر انور سے بھی باہر تشریف لاتے ہیں اللہ کی عطا سے, تو ان دو جی حدیثوں سے حدیث شریف سے یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی وفات مبارک کے بعد بھی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارے دعوے پہ الحمدللہ 2 دلیلیں موجود ہیں. تو اب میں ندیم بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اندر سے باہر تشریف نہیں لا سکتے, اس کے اوپر دلیل پیش کریں. نہیں یہ دلیل آپ کی مکمل نہیں ہے حضرت. بتائیں حضرت. نہ جی 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 بتائیں. یہ دلیل دی آپ سے, اس سے بالکل بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم بھی اپنی مرضی سے باہر آ جا سکتے. ہیلو جی بولے
तो इसके कैसे आगे बाहर से आते हैं? वो आप साबित करो ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते इसमें कि अंबिया बाहर भी आ सकते हैं, और बाहर आते हैं तो कोई देखता क्यों नहीं होगा। सुने सुनो सुनो, आपका दावा ये है कि वो अपनी कब्र अनवर से बाहर आ और जा नहीं सकते, या आपने लगाई कैद, ठीक है। जी हाँ मैंने कहा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से अपनी कब्र अनवर से बाहर आ और जा सकते हैं, ठीक है। नहीं, घूम फिर तो सकते वो बताइए, आप बाहर आ सकते जा सकते वो नहीं बताइए। जनाब जब वो बाहर आएंगे तो बाहर कोई हाँ एक जगह तो खड़े नहीं रहेंगे, जहां चाहेंगे या जहां उनको जाना होगा वहीं तो जाएंगे। मैंने अब आप जैसे ऐसा वादी बताइए कि अजरक अंबिया में, अपनी कब्र सुने से बाहर सुने निकलते हैं। सुनो सुनो सुनो। सुनो, वही बता रहा हूँ। अब वादी अजरक में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा गया, तो वादी अजरक में थे ना, अपनी कब्र अनवर में तो नहीं थे। तो इससे जी पता चला कि वो अपनी कब्र अनवर से बाहर हैं। और यूनुस अलैहिस्सलाम भी अपनी कब्र अनवर से बाहर थे। और बल्कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, सारे के सारे मस्जिद अल अक्सा थे, तो सारे के हाँ सारे अंबिया अपनी कब्र अनवर से बाहर थे। तो ये हमारे दावे के ऊपर रोशन दलील है, ठीक है। अब आप अपने हम्म, दावे पर दलील दें कि वो नहीं आ सकते या जा सकते। ये फिर कैद कहते हैं मैं किसने बात ही लगाई? ये बात अल्लाह ही ने या ये रसूल बात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो सुनो, ये बात ही मैं नहीं सुन रहा हूँ कि अंबिया अपनी कब्र से बाहर भी निकलते हैं और घूमते फिरते हैं क्या। ने? जनाब घूमते फिरते हैं, ये मेरा दावा नहीं है। नहीं, जो भी मेरा आपका दावा है, दावा ये है, आप सुने दलील पहले, से ये साबित करें। सुने सुना, आप सुने दलील सुने से। सुने, मेरा दावा ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अंदर से भी बाहर आते हैं, ठीक है, हाँ अल्लाह ताला की अता से। तो मैंने उस पर आपको दलील दी, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कब्र अंदर से बाहर थे और यूनुस अलैहिस्सलाम भी। जी तो अब आपको अपने दावे पर दलील देनी है कि वो नहीं आ सकते। जी, इस पर भी कोई दलील नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो नदीम भाई देखें, अब मैं आपसे पॉइंट की बात कहने जा रहा हूँ। जी, वो आप हमारे हाजिर वो नाजिर साबित करने वाले थे। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ वो हमारे प्यारे रब के प्यारे हबीब हैं, प्यारे जी रसूल हैं, ठीक है। जी और हमारे आका हैं और तमाम अंबिया के इमाम हैं, जी सबसे अफजल आला हैं बाद खुदा, बुजुर्ग वही। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ऐसी शान वाले नबी के बारे में बगैर दलील कोई बात करना नहीं लगता, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता इन लोगों को बग़ैर दलील ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वही बयान करेगा जिसके सीने में ईमान होगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने परवरदिगार से मोहब्बत होगी। इनके पास मोहब्बत नहीं है, खाली ज़ुबान है और दिखावा है इन देवबंदी, वहाबी और पिलम्बरियों के लिए। खैर ये तो नदीम पिलम्बरी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बग़ैर दलील ऐसी बातें वही शख्स कर सकता है कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी हो। मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत करने वाला तो वो दलीलें लेकर के आता है जिसमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती हो। और बग़ैर दलील ऐसी बातें करना तो वही शख्स कर सकता है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हो, नफ़रत हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम को पता चले लोगों के बदतरीन अक़ीदे और वो उससे बचें। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।